الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی کتاب میں 25 مرتبہ نام ذکر کیا ہے۔ اسی طرح باضابطہ مریم نام کی ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتار دی ہے، جبکہ بائبل میں ایسا کوئی چیپٹر نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کے معجزات کیا تھے، ان کی دعوت کیا تھی اور ان کی حقیقت کیا ہے، ان سارے امور پر قرآن نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر کے دعا کیا اور نذر مانا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اولاد سے نوازا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی، ان کو درست کر دیا اور وہ امید سے ہو گئیں۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے جنم دیا تو ان کی پریشانی بڑھنے لگی کہ میں نے تو نذر مانی تھی کہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور بچی پیدا ہوئی ہے، اب کیا کروں؟ قرآن نے کہا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى۔ جب بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے۔ پھر کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیدائش کے دن بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ضرور رکھ لیا جائے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ دعا بھی قبول فرما لی اور نذر بھی قبول کر لی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی اولاد کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے اور وہ شیطان کے کچوکا لگانے کی وجہ سے چیختا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد وفات پا چکے تھے، جو قوم کے سردار تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد وفات پا چکے تھے، جو قوم کے سردار تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے آپ کو سنبھالنے کی عمر کو پہنچ گئیں تو ان کی ماں ان کو بیت المقدس لے کر کے گئیں۔ سردار کی بیٹی ہونے کے ناطے سارے خدام خواہش مند تھے کہ مریم کی کفالت وہ کریں گے،
چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکل آیا۔ ویسے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی مریم علیہ السلام کی بہن تھیں یا خالہ لگتی تھیں۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں، تربیت میں رہنے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی جانب پردہ ڈال کر عبادت کے لیے بیٹھا کرتی تھی اور عبادت و ریاضت میں بہت زیادہ شہرت رکھتی تھی، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم کا پھل دیکھ کر کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ وہ کہتی کہ اللہ کی طرف سے۔ بڑی نیک اور پاک باز خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک بازی کی خود اپنی کتاب میں گواہی دی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک و صاف کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے جبریل امین آدمی کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ اپنے سامنے ایک اجنبی انسان کو دیکھتے ہی حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت دیکھا کہ مریم علیہ السلام پریشان ہو رہی ہیں تو انہوں نے اپنی پہچان بتائی اور کہا کہ میں آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ایک رسول ہوں، جبریل ہوں جو آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ خبر سنانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو کر کہتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبریل امین نے کہا اللہ کا یہی حکم ہے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک مارا اور آپ حمل سے ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے دنوں تک رہے، اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ البتہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ آپ نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ کی طبعی مدت گزاری تھی۔ جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آبادی سے باہر ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئیں۔ قرآن نے بھی اس کو نقل کیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، پھر درد ذہ ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے کر آیا، وہ بولنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ یہ احساس طبعی تھا۔ ایک طرف پاک دامن خاتون ہیں، عبادت و ریاضت میں شہرت رکھتی ہیں، پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری طرف شادی کے بغیر بچہ ٹھہر چکا ہے،
ان کو یقین تھا کہ لوگ انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، تیسری طرف درد ذہ کی تکلیف سے دوچار ہیں اور پہلی ولادت اور پیدائش ہے، اور چوتھی طرف گھر سے دور ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہیں، کوئی ساتھ دینے کے لیے وہاں پر موجود بھی نہیں ہے، اسی لیے کہنے لگیں کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ آواز آئی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ نہ ہو، غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس کے کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تیرے سامنے تر و تازہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ برکیف وہیں پر حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اللہ نے وہاں پر ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا تھا اور تر و تازہ پکی ہوئی کھجور کا انتظام کر دیا تھا۔ جس کھجور کو ہلانے کا حکم دیا گیا تھا وہ درخت اصل میں خشک درخت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کے لیے اس درخت کو پھلدار بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم سرما میں ہوئی تھی، اور اس موسم میں کھجور کے درخت کو پھل نہیں لگا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد قوم سے سامنا ہونا تھا، ذہن میں تشویش تھی کہ قوم کے لوگ کیا طعنہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رہنمائی کی، فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام روزہ مان رکھا ہے، بات نہ کرنے کی نظر مان رکھی ہے، میں آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام خاموش تھیں۔ جب قوم کے لوگوں نے ہاتھ میں بچے کو دیکھا تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، یعنی تیرا بھائی بھی نیک انسان تھا، تیرے ماں باپ بھی نیک انسان تھے، لیکن پھر بھی تم نے برائی کا ارتکاب کیا، برائی کر بیٹھی۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جب ہزار منہ ہزار باتیں ہونے لگیں اور حضرت مریم علیہ السلام لاجواب ہو گئیں تو فوراً انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے حقیقت پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے بات کیسے کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دے دیا، گویائی عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بچہ بول اٹھا، کیا بول اٹھا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا۔ جہاں بھی میں رہوں
وہاں پر مجھے بابرکت بنایا اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تعجب خیز معاملہ ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب خیز معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیتی ہے، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا حق تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے سمجھے جائیں، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی مشکل تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ماں تھی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہ ماں تھی اور نہ ہی باپ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تخلیق کے 4 ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، بغیر ماں باپ کے بچے کی پیدائش، جیسے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسرا طریقہ، بغیر ماں کے بچے کی پیدائش، جیسے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ تیسرا طریقہ، ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے بچے کی پیدائش، جیسے سارے انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ تخلیق کی ایک چوتھی شکل رہ گئی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس طریقے سے تخلیق کے یہ 4 طریقے ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی پہچان کرا دی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ رسالت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے معجزات میں سب سے پہلا معجزہ آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ، ماں کی گود میں آپ کا بات کرنا اور اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنا ہے، یہ بھی ایک معجزہ تھا آپ کا، کہ آپ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں بھیجا تھا جو طب کے میدان میں مہارت رکھتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی اسی قبیل کے دیے تھے، جیسے اللہ کی اجازت سے مٹی سے چڑیا بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ اڑنے لگتی تھی، وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا۔ اسی طرح پیدائشی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کی اجازت سے اس کی روشنی لوٹ آتی تھی۔ کوڑھیوں کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو اس کا بدن بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جایا کرتا تھا۔
اسی طرح اللہ کی اجازت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ بھی کر دیتے تھے، لیکن یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں کچھ کھا پی رہے ہوتے اور ذخیرہ اندوزی کر کے رکھ رہے ہوتے، اور اس کی بھی خبر دے دیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یعنی اس بات کی بھی خبر دے دیتا ہوں کہ جو کچھ تم گھر میں کھاتے ہو اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہو اس کی بھی تمہیں خبر دے دیتا ہوں، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حواریوں نے جب گزارش کی کہ اللہ سے طلب کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، چنانچہ اللہ سے گزارش کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان اتار دیا کھانے کا، جو آپ کی تائید کرتا تھا۔ ان سارے معجزات کے باوجود اسلام نے اصل سچائی یہ بیان کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں کے جیسے ایک انسان تھے جن کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 75 مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، مسیح ابن مریم رسول ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کی والدہ ایک پاک باز سچی عورت تھیں، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور جسے کھانا کھانے کی ضرورت ہو، آخر وہ سن آف گاڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس عقیدے کا رد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کر کے آیت نمبر 92 تک فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، سخت بیہودہ بات ہے جو تم بنا رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا اتنا سخت معاملہ ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر آسمان کو احساس ہوتا تو اس بات کو سن کر آسمان پھٹ جاتے،
زمین کو احساس ہوتا تو اس بات کو سن کر زمین شق ہو جاتی، اور پہاڑ کو احساس ہوتا تو پہاڑ اس بات سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ کس بات سے؟ کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف اپنی کتاب میں کرایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرما دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس سورہ میں اللہ کے 5 اہم صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے پاس اولاد نہیں، اور نہ اس کے پاس ماں باپ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ گڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں کا 1 ثابت کیا۔ اس کی رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 73، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا 1 ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی سے فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 81، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور پھر سارے عیسائیوں کو جمع کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سب کے سامنے پوچھے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 116 سے 117 تک، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سارے عیسائیوں کو جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے ان سے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور اے اللہ تو ہی ساری چیزوں کی نگہبانی کرنے والا ہے۔
اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام براءت کا اظہار کر دیں گے سارے عیسائیوں سے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے دین پر نہیں تھے، ہم تیرے دین کو پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے اور انہوں نے الگ سے دین بنا لیا تھا۔ آج عیسائیت جس شکل میں پائی جاتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے، کیونکہ یہ پول کا بنایا ہوا سسٹم ہے جسے عیسائی دنیا عیسائیت کے نام سے فالو کر رہی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات موجود بھی ہوتی تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکی تھی، کیونکہ شریعت محمدی کے آنے کے بعد انسان اور جنات کی نجات صرف اور صرف شریعت محمدی کی تابعداری میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ صرف یہودی اور عیسائی کی تحدید نہیں ہے، بلکہ اس دھرتی پر پائے جانے والے جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، پوری زندگی بھی عبادت میں لگا دیں، مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی آخری شریعت ہے۔ اب انسانیت سے اس شریعت کے علاوہ کوئی اور دوسری شریعت قبول نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی تھا۔ اس پر آج بائبل کے نسخے بھی الحمدللہ گواہ ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، سورہ الصف آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهُ احمد۔ اور یاد کرو عیسیٰ بن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی ان کی دعوت بنو اسرائیل تک ہی محدود تھی، بنو اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے ہی نہیں گئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جہاں دوسرے انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کو بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی اپنی قوم کو بشارت سنائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری انجام کی بھی ہماری شریعت نے وضاحت کی ہے، قرآن نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ یہود جب ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 157، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا، یعنی ایک دوسرے انسان کو اس کی شکل دے دی گئی تھی جس کو انہوں نے سولی پر لٹکا دیا اور سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور آپ کی وفات سے پہلے پہلے سارے عیسائی آپ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی شریعت محمدی کی تابعداری کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ محترم ناظرین، یہ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں، اور اسی پر نبیوں کے قصے ختم ہوتے ہیں۔ اگلے اور آخری ایپیسوڈ میں ہم نے اب تک نبیوں کے قصے پر مشتمل جتنے ایپیسوڈ پیش کیے ہیں ان سارے ایپیسوڈ کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو بے حد قیمتی اور مفید ہوگا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔